अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 49 न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं बाबर अली बिशारत। नाज़रीन, आज की अहम तरीन जो अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान की जो सियासत है वो एहतजाजी सियासत की तरफ बढ़ती जा रही है। पीटीआई ने जो आईएमएफ को ख़त लिखा है उसके ऊपर पूरे मुल्क के अंदर शदीद उसके पर तनकीद हो रही है और उसके असल हक़ाइक़ क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो रहे हैं उसके क्या अहवाल है। और सबसे पहले आपको जो खबर देनी है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल एक और मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रही है लाहौर के अंदर। और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबा पंजाब के सदर हमाद अजहर ने ये ऐलान किया है कि कल 100 से ज़्यादा वो एमपीए साहबान उम्मीदवार जो एमपीए साहबान हैं वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल होंगे जिनको फॉर्म 47 के ज़रिए हराया गया है। उनके पास असल फॉर्म 45 मौजूद है और वो उन फॉर्म 45 को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये बात साबित करेंगे कि वो जो है वो जीते हुए थे। उनको जो फॉर्म 47 के अंदर जो है वो मुबैना तौर पर धांधली करके उनको हराया गया है। और ये जो पंजाब असम्बली के अंदर जो अभी गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही है, वज़ीर आला का इंतखाब होने जा रहा है, इससे पहले स्पीकर का भी जो इंतखाब हुआ है, ये तमाम ये पार्टियां जो है ये अक़लीती पार्टियां हैं, इनके ये मेंबरान हारे हुए हैं। इनको धांधली करके इनको जितवाया गया, फॉर्म 47 के ज़रिए इनको जितवाया गया। तो इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बन चुकी है, वो कल इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रही है। और उनका एहतजाज ये है कि वो अपने वो उम्मीदवार जिनको ज़बरदस्ती हरवाया गया है उनके साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जहाँ पे वो अपने असल फॉर्म 45 जो है वो मीडिया के सामने पेश करेंगे और ये मीडिया के सामने ये बात को साबित करेंगे कि वो लोग जीते हुए थे। जी नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर एक बड़ा हंगामा खेज़ जो इजलास रहा और बिल आखिर जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब कर लिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से तल्लुक़ रखने वाले मलक मोहम्मद अहमद खान जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरी अपडेट वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो उम्मीदवार बराए वज़ीर आला था मियाँ असलम इकबाल उनको विड्रा करवा दिया और उनकी जगह पे जो है वो राना ज़ीशान जो है वो उनके जो है उम्मीदवार होंगे बराए वज़ीर आला। उसकी वजह यह है कि मियाँ असलम इकबाल जो है वो अब तक पंजाब असम्बली के अंदर आके अपनी एमपीशिप का जो वो हल्फ नहीं उठा सके। पेशावर हाई कोर्ट ने उनको राहदारी ज़मानत दी थी लेकिन इसके बावजूद उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। पंजाब असम्बली के गिर्द जो है वो पुलिस ने बहुत सख्त घेरा डाला हुआ है, बहुत बड़ी नफरी वहाँ पे डिप्लॉय की गई है और उसकी सिर्फ एक ही मकसद है कि मियाँ असलम इकबाल को किसी सूरत जो है वो असम्बली प्रेमिसेस के अंदर नहीं पहुँचने दिया जाना चाहिए। और उसके लिए अब मियाँ असलम इकबाल जो है वो ताहाल अभी तक जो है वो सूबाई असम्बली के अंदर नहीं पहुँच सके। वहाँ पे उन्होंने अपनी हलफ बर्दारी उनकी नहीं हुई है, लिहाजा वो वज़ीर आला के इंतखाब में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अपना उम्मीदवार जो है वो तब्दील करना पड़ा है। जी नाज़रीन, इसके साथ-साथ आपको बताते चलें कि जो बानी पीटीआई है इमरान खान उनकी साइफर और केस तोशा केस के खिलाफ जो सजाएं हुई हैं उनके खिलाफ अपील जो दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, कल उनको समाअत के लिए फिक्स किया गया है। एक डिविजनल बेंच जिसके अंदर जिसकी सरबराही जस्टिस आमिर फारूक करेंगे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और उनके साथ जो है जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब जो है वो उनके साथ होंगे। ये एक डिविजनल बेंच जो है ये इन अपीलों के ऊपर समाअत करेगा और इसके साथ-साथ वो दरखास्तें भी साथ ही इसके ऊपर वो समाअत करेगा जो उनकी ज़मानत के लिए जो है वो दायर की गई हैं दीगर दरखास्तें, उनकी भी समाअत यही डिविजनल बेंच करेगा। जी नाज़रीन, इसके साथ-साथ आपको बताते चलें कि आज सिंध असेंबली के अंदर भी वहाँ पे भी डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का जो इंतखाब कर लिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ रखने वाले जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर थे, उनका इंतखाब हुआ है। इस मौके पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमपीए साहबान थे, वो जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो है वो सिंध असेंबली में अपना हलफ बर्दारी की तकरीब में शामिल नहीं हुए थे, वो आज सिंध असेंबली पहुँचे हैं। सिंध असेंबली के बाहर खड़े होके उन एमपीए साहबान ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए जो है नारेबाज़ी भी की है और इस मौके पर उनका यही कहना था
کہ ہماری سیٹیں جو جیتی ہوئی تھیں، ہماری اکثریت تھی، ہماری سیٹیں جیتی ہوئی تھیں، ہمیں زبردستی فارم 47 کے اندر دھاندلی کر کے ہرایا گیا ہے۔ لیکن جو لوگ ہم اسمبلی میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے، ہم بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ دوسری طرف ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی سندھ اسمبلی کے اندر اپوزیشن بینچز پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور آج جو مقابلہ تھا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے اندر کے لیے سیٹس کے لیے، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے امیدواران کے درمیان تھا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدواران تھے انہوں نے واضح اکثریت سے جو ہے یہ دونوں سیٹ جو ہے نا وہ جیت لی ہیں، ان کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے کام شروع کر دی ہے۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج جو ڈیولپنگ سٹوریز تھے اس کے اندر قومی اسمبلی کے اندر جو ابھی تک ایم این اے منتخب ہو کے جن کے نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن نے جاری کر دی ہیں، ان کے بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ اعداد و شمار جو ہے نا وہ جاری کیا گیا ہے۔ گزشتہ ہم کئی سالوں سے جو ہے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ کسانوں کو پاکستان کے اندر شدید ترین مسائل درپیش ہیں، ان کو کھاد جو ہے وہ ایک یا تو ملتی نہیں جب ضرورت ہوتی ہے، اور جب ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت ان کو بلیک میں کھاد ملتی ہے، بہت مہنگے داموں ان کو کھاد خریدنا پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ بجلی کے بلوں کے اندر جو ہے کسانوں کو ان شدید مشکلات کا سامنا ہے، بہت بھاری بھرکم بل جو ہے وہ ذمہ داروں کو ادا کرنے پڑتے ہیں، کسانوں کو ادا کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے جو ہے وہ کسانوں کے مسائل تھے۔ لیکن قومی اسمبلی کے جو اعداد و شمار ہے اس کے اندر بہت ہی دلچسپ اعداد و شمار ہے۔ اس کے مطابق ابھی تک جو قومی اسمبلی کے اندر ایم این ایز پہنچے ان میں سے 112 ارکان ایسے ہیں جن کا ذریعہ روزگار جو ہے وہ زمیندارہ یا کسان ہے، وہ کاشتکاری کے ان کا جو ہے نا وہ ذریعہ آمدن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو 83 لوگ ایسے جو ہے اسمبلی کے اندر پہنچے جن کا ذریعہ آمدنی جو ہے وہ کاروبار ہے۔ 20 لوگوں نے اپنا ذریعہ آمدنی سیاست لکھا ہے، اور اس میں 16 وکلاء جو ہے، اور 7 ڈاکٹر، 4 علماء کرام، اور 3 کا تعلق جو ہے وہ درس و تدریس کے شعبے سے ہے۔ تو ابھی جو موجودہ ہماری قومی اسمبلی جو بھی فارم ہوئی ہے جس کے اندر ابھی ان کی حلف برداری ہونی ہے، ابھی اور اس کے بارے میں نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا، اس کے اندر ایک کسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ آنے والے وقتوں کے اندر جو کسانوں کے مسائل قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے کسان حل کر سکتے ہیں، یا کسانوں کو اسی طرح سے مار پڑتی رہے گی، ان کو مہنگی کھادیں، بلیک میں کھادیں اور ناقص بیج، اور ان کی جو فصلیں ہیں ان کو منڈیوں کے اندر جو ہے وہ مناسب قیمت نہ ملنا، اور دیگر جو مسائل ہیں کسانوں کو یہی مسائل آئندہ 5 سال بھی برداشت کرنے پڑیں گے، یا وہ کسانوں کی جو اکثریت ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرے گی۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے جو ریکویسٹ صدر پاکستان کو بھیجی گئی تھی، صدر پاکستان نے اس کو اعتراض لگا کے واپس کر دیا ہے کہ یہ جب تک الیکشن کمیشن جو ہے وہ نیشنل اسمبلی اور پورے پاکستان کے اندر سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستیں ان کے اوپر فیصلہ نہیں کرتا، تب تک قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا، کیونکہ ایک انکمپلیٹ جو فارم ہے اس کے اندر جو ہے وزیر اعظم کا بھی انتخاب ہونا ہے، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا بھی انتخاب ہونا ہے۔ جب تک تمام پارٹیز کو ان کے تعداد کے مطابق جو مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی جاتی، تب تک جو ہے وہ اجلاس بے معنی ہوگا، بے سود ہوگا۔ تو اس کے بارے میں اسحاق ڈار نے اپنا موقع دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر صدر پاکستان اجلاس نہیں بلائیں گے تو 29 فروری تک جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ از خود جو ہے وہ اجلاس بلا کے اپنی آئینی طور پہ وہ اجلاس بلا کے اپنی کارروائی کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر، اور بعد ازاں جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کا انتخاب بھی عمل میں لایا جائے گا۔ اس کے بارے میں یہ بھی باتیں جو ہے وہ میڈیا کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر کی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے 9 مارچ کی جو تاریخ ہے وہ صدر پاکستان کے انتخاب کے لیے طے کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ صدر پاکستان کا انتخاب بھی ڈیو ہے۔ جیسے ہی اسمبلیز جو ہے وہ ان کا قیام عمل میں آ جائے گا، وہ فنکشنل ہو جائیں گی، تو سب سے پہلے جو آئینی طور پہ جو انتخاب ہوگا وہ صدر پاکستان کا ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بعد سینٹ کے جو ممبران ہیں وہ بھی ان کا بھی انتخاب ہونا ہے، کیونکہ سینٹ کے جو نصف جو ممبران ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد نئے ممبران کا انتخاب ہوگا۔ ریٹائر ہونے والوں کے اندر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بھی شامل ہوں گے۔
جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا اپڈیٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کرتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز تھے، ان کے لیے 24 اور 25 فروری جو ہے وہ کاغذات وصول کرنے اور کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے تاریخ مختص کی گئی تھی۔ آج 25 فروری دوپہر 3 بجے تک کاغذات جمع کروائے جا سکتے تھے۔ آج جو پینل آیا ہے اس میں بیرسٹر گوہر علی جو ہے انہوں نے چیئرمین شپ کے لیے اپنے جو ہے نامینیشن پیپر جو فائل کر دیے ہیں، اور اس طرح سے جو عمر ایوب ہیں انہوں نے سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کے لیے اپنے نامینیشن پیپر فائل کیے ہیں، اور اسی طرح تمام صوبوں کے اندر بھی نامینیشن پیپر فائل کیے گئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اکبر ایس بابر جو ہے انہوں نے آج پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ کو انہوں نے بھی وزٹ کیا اور نامینیشن پیپر حاصل کرنے اور جمع کروانے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ان کی بنیادی رکنیت کو منسوخ کر چکی ہے، لہٰذا وہ اس بات کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر شامل ہو سکے، نامینیشن پیپر حاصل کر کے یا اس کو جمع کروا سکے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے آئین کے مطابق صرف ان الیکشنز کے اندر وہی لوگ حصہ لے سکتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، رجسٹرڈ کارکن ہیں۔ تو اکبر ایس بابر جو ہے وہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے رجسٹرڈ کارکن نہیں ہیں، اور اس لیے وہ اس انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر ان کو شامل نہیں کیا جا رہا۔ دوسری طرف اکبر ایس بابر نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ ان انٹرا پارٹی الیکشنز کو بھی چیلنج کریں گے اور ان کو بھی الیکشن کمیشن سے اور کورٹ سے ان کو کینسل کروائیں گے، کیونکہ یہ اس کے اندر ہمیں شامل نہیں کیا جا رہا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اکبر ایس بابر جو ہے ان کی حالیہ جو ایک ایکسرسائز ہوئی ہے، پولیٹیکل ایکسرسائز ہوئی ہے، الیکشنز ہوئے ہیں پورے پاکستان کے اندر، اکبر اینڈ ایس بابر اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ پاکستان کی انتخابی سیاست میں کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ انہوں نے کسی بھی جگہ پہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑا۔ ان کا مقصد صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو جو انٹرا پارٹی الیکشن ان کو سیبوٹاج کرنا ہے، اور پہلے بھی جو ہے وہ ان کی درخواست کے اوپر فیصلہ کرتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا الیکشن سمبل واپس لے کے ان کو جو حالیہ انتخابات ہیں ان کے اندر آزاد امیدوار کے طور پر حصہ لینے پر مجبور کیا تھا۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا نیوز ولاگ، میں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔